बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फातिमा में खुश आमदीद कहती हूँ। बच्चों, आज हम मुरक्कब की इकसाम और मुरक्कब नाकिस या कलाम नाकिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि मुरक्कब क्या है या मुरक्कब किसे कहते हैं, मुरक्कब की कितनी इकसाम है और मुरक्कब नाकिस क्या है या इसकी कितनी इकसाम है। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि मुरक्कब किसे कहते हैं। मुरक्कब बच्चों दो या दो से ज़्यादा बामायनी अल्फाज के मजमूए को कहा जाता है। बामायनी से मुराद जिसके कोई मायनी हो, उन लफ्ज़ों के मजमूए को जो कोई मायनी रखते हों उनको मुरक्कब कहा जाता है। जैसे नीचे देखें, बच्चा नेक है, मेरा भाई, अल्लाह एक है। इसमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी अल्फाज हैं वो बामायनी हैं। ठीक है, तो बामायनी लफ्ज़ों के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की दो इकसाम हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम या मुरक्कब नाकिस क्या है बच्चों? मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जिसे पढ़कर पूरा मतलब समझ में आ जाए, उसे मुरक्कब ताम कहते हैं। जबकि मुरक्कब नाकिस जिसे पढ़कर पूरा मतलब समझ ना आए उसे मुरक्कब नाकिस या कलाम नाकिस कहा जाता है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, अली नेक लड़का है, तो अली नेक लड़का है, इससे बात जो है मतलब जो है वो पूरी तरह समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कलाम ताम है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि नेक लड़का, तो इससे बात जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आती, यानी इसे पढ़कर पूरा मतलब समझ में नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये कलाम नाकिस है। हमेशा खुदा पर भरोसा रखो, ये कलाम ताम कहलाएगा। जबकि अली की किताब ये कलाम नाकिस कहलाएगा। यानी मुरक्कब ताम जिससे बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए, और मुरक्कब नाकिस यानी जिससे बात मुकम्मल तौर पर समझ में ना आए, मुरक्कब नाकिस कहलाएगा। नेक्स्ट है मुरक्कब नाकिस या कलाम नाकिस की इकसाम। मुरक्कब नाकिस या कलाम नाकिस की कितनी इकसाम है बच्चों? मुरक्कब नाकिस या कलाम नाकिस की मंदरजा झैल इकसाम है। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इत्फ़ी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इम्तजाजी, मुरक्कब ताबे मौजू और ताबे मोहमिल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुरक्कब इजाफी के बारे में। मुरक्कब इजाफी क्या है बच्चों? मुरक्कब इजाफी उसको कहते हैं, उस मुरक्कब को कहते हैं जो मुजाफ, मुजाफल और हरूफ इजाफत यानी का के की से मिलकर बने। अब मुजाफ, मुजाफल और हरूफ इजाफत क्या हैं बच्चों? मुरक्कब में पहले इसम को मुजाफल और दूसरे को मुजाफ कहते हैं, जबकि का के की जो हैं वो हरूफ इजाफत कहलाते हैं। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो यहाँ पे आप देखें कि ईमान की किताब, जुबैर का कलम, चमन के अंगूर। इसमें आप देखें कि ईमान यहाँ पे क्या है? ईमान का ताल्लुक किताब के साथ जोड़ा जा रहा है, यानी जिस चीज़ के साथ किसी चीज़ का ताल्लुक जोड़ा जाए या जाहिर किया जाए उसे मुजाफ अलैह कहते हैं। या आसान लफ्ज़ों में आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि हरूफ इजाफत से पहले वाले इसम को जो है वो हम मुजाफ अलैह कहते हैं और दूसरे वाले इसम को मुजाफ कहते हैं। ईमान हरूफ इजाफत से पहले आता है, का के की से पहले आता है, तो ईमान मुजाफ अलैह है। और का के की यानी हरूफ इजाफत से बाद आने वाला लफ्ज़ जो है वो मुजाफ कहलाएगा। जबकि का के की जो है जो इनको आपस में जोड़ रहा है वो हरूफ इजाफत हैं। का के की हरूफ इजाफत हैं। पहले वाले अल्फाज इसम को जो है वो मुजाफ अलैह कहते हैं और दूसरे वाले इसम को यानी किताब को, यहाँ पे ईमान की किताब में ईमान मुजाफ अलैह है, की हरूफ इजाफत हैं और किताब जो है वो मुजाफ है। ठीक है, तो मुरक्कब इजाफी क्या है? मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब है जो मुजाफ, मुजाफ अलैह और हरूफ इजाफत से मिलकर बने, उन्हें मुरक्कब इजाफी कहा जाता है। बाज़ औक़ात बच्चों मुज़ाफ़ अलैह की जगह यानी ईमान की जगह या ज़ुबैर की जगह हम ऐसे कह देते हैं तेरी किताब या मेरी किताब या तुम्हारी किताब, ठीक है, या मेरा कलम, तुम्हारा कलम, इस तरह के लफ्ज़ जो हैं या ज़मीरें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी मुरक्कब इजाफ़ी की मिसालें हैं। फ़ारसी और अरबी जो मुरक्कबात इजाफ़ी होते हैं वो भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। ऐसी सूरत में जैसे इसमें तो पहले मुज़ाफ़ अलैह आया है ना, ईमान मुज़ाफ़ अलैह है तो ईमान पहले आया है, लेकिन फ़ारसी और अरबी में मुज़ाफ़ अलैह बाद में आता है और मुज़ाफ़ जो है वो पहले आता है। जैसे काबिल कदर, ठीक है, कदर के काबिल इसका मतलब है, तो काबिल कदर में कदर बाद में आया यानी मुज़ाफ़ अलैह बाद में आया और काबिल यानी मुज़ाफ़ जो है वो पहले आया। इसी तरह रसूलुल्लाह में भी अल्लाह के रसूल, तो यहाँ पे भी मुज़ाफ़ अलैह बाद में है और मुज़ाफ़ पहले है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी क्या है बच्चों? मुरक्कब तौसीफ़ी ऐसे मुरक्कब जो इसम सिफ़त और मौसूफ से मिलकर बनते हैं उन्हें मुरक्कब तौसीफ़ी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप इन मिसालों में देखें, सुरख फूल, स्याह रात, नेक लड़का। इनमें आप देखें कि सुरख, स्याह और नेक,
ٹھیک ہے، یہ کیا ہوں گے؟ یہ اسم صفت کہلائیں گے، یعنی یہ جو خوبی خامی بتائی جا رہی ہے وہ اسم صفت ہوتی ہے، اور جس کی بتائی جا رہی ہے وہ موصوف کہلائے گی، جیسے پھول، رات اور لڑکا، یہ موصوف ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں مرکب عطفی۔ مرکب عطفی بچوں ایسا مرکب جو معطوف علیہ حروف عطف اور معطوف سے مل کر بنے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب عطفی کہتے ہیں، اسے گرامر کی زبان میں مرکب عطفی کہا جاتا ہے۔ حروف عطف کیا ہیں؟ واو اور وہ، یعنی ایک کلمے یا جملے کو واو اور وہ کے ذریعے سے ملانا، ایک حکم کو شامل کرنا، یہ حروف عطف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واو اور وہ کیا ہیں؟ وہ حروف عطف ہیں، جبکہ معطوف علیہ کیا ہے؟ وہ کلمہ یا کلام جو حروف عطف سے پہلے ہو وہ معطوف علیہ کہلائے گا، اور جو بعد میں ہو وہ معطوف کہلائے گا، جیسے مجھے کاغذ اور قلم لا دو میں کاغذ جو ہے وہ معطوف علیہ ہے کیونکہ یہ حروف عطف اور سے پہلے آیا، جبکہ قلم حروف عطف اور کے بعد آیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ معطوف کہلائے گا۔ کاغذ یہاں پہ معطوف علیہ ہے اور حروف عطف ہے، جبکہ قلم یہاں پہ معطوف ہے۔ نیکسٹ ہے اس نے اپنے روز و شب کی رودات بیان کی۔ اسی طرح روز و شب میں روز یہاں پہ کیا ہے؟ روز یہاں پہ معطوف علیہ کہلائے گا کیونکہ یہ پہلے آ رہا ہے، کس سے پہلے آ رہا ہے؟ حروف عطف سے پہلے آ رہا ہے، تو روز یہاں پہ معطوف علیہ ہے، واو یہاں پہ جو ہے وہ حروف عطف ہے، اور بعد میں جو آیا ہے شب، یہ یہاں پہ معطوف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلے جملے میں آپ مرد و زن میں دیکھ لیں کہ مرد جو ہے وہ معطوف علیہ ہے، واو جو اس میں استعمال ہوا ہے وہ حروف عطف ہے، جبکہ زن جو ہے وہ یہاں پہ معطوف ہے، تو یعنی مرکب عطفی کیا ہے؟ جو معطوف علیہ حروف عطف اور معطوف سے مل کر بنے اسے مرکب عطفی کہا جاتا ہے۔ ان مثالوں میں آپ دیکھیں کہ پہاڑ اور دریا، جسم و جان، چاند اور سورج، نیک و بد، ان سب مثالوں میں آپ دیکھیں کہ پہاڑ، جسم، چاند اور اس کے علاوہ نیک، یہ سب کیا ہیں؟ یہ معطوف علیہ ہیں۔ کیوں معطوف علیہ ہیں؟ کیونکہ یہ حروف عطف اور واو سے پہلے واقع ہوئے ہیں، تو پہلے واقع ہونے والے کلمے کو معطوف علیہ کہا جاتا ہے، جبکہ ان مثالوں میں آپ دیکھیں دریا جو بعد میں آیا ہے، جان، اس کے علاوہ سورج، اس کے علاوہ بد، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ معطوف ہیں، کیونکہ یہ حروف عطف کے بعد واقع ہوئے ہیں، بعد میں آئے ہیں، تو یہ معطوف کہلائیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ نیکسٹ ہے مرکب عددی۔ مرکب عددی کیا ہے؟ وہ مرکب جو اسم عدد اور اسم معدود سے مل کر بنے، جیسے آپ دیکھیں ان مثالوں میں 5 پینسلیں، 6 کرسیاں، 7 گھوڑے، 8 کتابیں، 9 میزیں، 10 بلیاں وغیرہ۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 5 پینسلیں، 6، 7، 8، 9، 10، یہ کیا ہیں؟ یہ اسم عدد ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پینسلیں، کرسیاں، گھوڑے، بلیاں، میزیں، کتابیں، یہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ اسم معدود۔ تو مرکب عددی وہ مرکب ہے جو اسم عدد اور معدود سے مل کر بنے، وہ مرکب عددی کہلائے گا۔ نیکسٹ ہے بچوں مرکب جاری۔ مرکب جاری کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکب ناقص جو حروف جار اور مجرور سے مل کر بنے، اسے گرامر کی زبان میں مرکب جاری کہتے ہیں۔ اب حروف جار اور مجرور، مجرور کیا ہے بچوں؟ مجرور وہ لفظ یا حروف ہوتے ہیں جو حروف جار کے بعد آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ ان مثالوں میں دیکھیں لاہور تک، یہاں پہ تک جو ہے وہ حروف جار ہے، سے، پر، میں، یہ سب کے سب حروف جار ہیں۔ جن حروف کے بعد حروف جار ہیں، جیسے لاہور کے بعد تک جو ہے وہ حروف جار ہے، تو تک سے پہلے یعنی حروف جار سے پہلے لاہور جو ہے وہ مجرور کہلائے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ نیکسٹ ہے مرکب اشاری۔ مرکب بچوں وہ مرکب ہوتا ہے جو اشارہ مشار علیہ کے ملنے سے بنتا ہے، اشارہ اور مشار علیہ کے ملنے سے، جیسے وہ لڑکی، یہ پینسل، وہ دکان، یہ کتاب وغیرہ۔ یہاں آپ دیکھیں کہ وہ اور یہ اسم اشارہ ہیں کیونکہ ان سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جیسے لڑکی، کتاب، پینسل، دکان، یہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو یہ مشار علیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اور وہ کیا ہیں؟ یہ اشارہ ہیں، اور جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشار علیہ ہیں، اور اشارہ اور مشار علیہ کے ملنے سے مرکب اشاری بنتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ نیکسٹ ہے مرکب امتزاجی۔ مرکب امتزاجی وہ مرکب ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنے، ایسے بننے والے اسم کو گرامر کی زبان میں مرکب امتزاجی کہا جاتا ہے، جیسے اکبر علی، محمد زبیر، عباس اختر، علی احمد، فیصل آباد، اسلام آباد وغیرہ۔ اس کے علاوہ احمد علی شاہ،
خلیل احمد خان، یعنی آپ دیکھیں کہ اکبر بھی اسم ہے، علی بھی اسم ہے. ان دونوں کے امتزاج سے، ان دونوں کے ملنے سے محمد اور زبیر الگ الگ اسم ہے. جب آپ ان دونوں کو ملا دیں گے تو ان دونوں کے ملنے سے جو الفاظ بنیں گے، ایسے اسموں کو مرکب امتزاجی کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے بچوں مرکب موضوع. مرکب موضوع کیا ہے؟ مرکب دو لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں دونوں لفظ ہی بامعنی ہوتے ہیں، لیکن ایک بامعنی لفظ کے ساتھ جو دوسرا بامعنی لفظ لگایا جاتا ہے وہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے یا دیگر ضروریات کی خاطر استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ ان مثالوں میں دیکھیں، چال، ڈھال، دونوں بامعنی لفظ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چال کے ساتھ ڈھال کا لفظ جو ہے وہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے لگایا. دیکھ بھال، لوٹ مار، دانا پانی، روکھی سوکھی، ٹھیک ہے، یہ دونوں بامعنی لفظ ہیں. یعنی ایسے لفظوں کا مجموعہ جس میں دونوں لفظ ہی بامعنی ہوں، لیکن ایک لفظ کے ساتھ دوسرا جو لفظ لگائیں وہ یا تو بات میں زور پیدا کرنے کے لیے لگایا جائے یا کسی بھی اور ضرورت کی خاطر استعمال کیا جائے، لیکن دونوں کا بامعنی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، دونوں بامعنی ہونے چاہیے، ان کے کوئی نہ کوئی معنی ہونے چاہیے. جبکہ مرکب تابع محمل کیا ہے؟ تابع محمل بچوں دو ایسے لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے لفظوں کو، ایسے مجموعے کو مرکب تابع محمل کہتے ہیں. جیسے ہم نے مرکب موضوع میں ابھی پڑھا کہ وہ دو لفظوں کا مجموعہ جس میں دونوں لفظ ہی بامعنی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے یا کسی بھی ضرورت کی خاطر دوسرا لفظ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. لیکن مرکب تابع محمل میں ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ بامعنی ہوتا ہے جبکہ دوسرا بے معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لفظوں کے مجموعے کو تابع محمل کہتے ہیں. جیسے آپ ان مثالوں میں دیکھیں، روٹی ووٹی، گپ شپ، جھوٹ موٹ، سودا سلف، پانی وانی. ان میں آپ دیکھیں کہ پہلا لفظ جو ہے وہ تو بامعنی ہے جبکہ دوسرا ووٹی کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے. اسی طرح گپ شپ میں گپ کا مطلب ہے، شپ کا کوئی مطلب نہیں ہے. جھوٹ کا مطلب ہے، موٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے. سودا سلف میں بھی اسی طرح اور پانی وانی میں بھی. اس مجموعے میں آپ دیکھیں کہ بچوں بے معنی لفظ جو ہے وہ تابع جبکہ بامعنی لفظ کو متبوع، جبکہ ان کے مجموعے کو مرکب تابعی کہتے ہیں. یعنی جو تابع اور متبوع سے مل کر بنے. تابع کون ہے؟ یعنی جن کا کوئی معنی نہ ہو. متبوع کون ہے؟ جن کے کوئی معنی ہو. یعنی بے معنی اور بامعنی لفظوں کے مجموعے سے جو لفظ بنے ان کو مرکب تابعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. تھینک یو.